بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں 1947 سے لے کر اب تک جتنے پولیٹیشنز گزرے ہیں، اسپیشلی وہ پولیٹیشنز جو کہ پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، اور وہ پولیٹیشنز جو کہ مختلف پارٹیوں کے سربراہ رہ چکے ہیں یا اس ٹائم پہ موجودہ وقت میں مختلف پارٹیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلاً چیزیں شیئر کریں گے۔ ان کی زندگی کی جو اہم چیزیں ہیں، اہم پوائنٹس ہیں، ان کے سکسیسفل لائف کی جو چیزیں ہیں، ان کے سیاست میں سکسیسفل آگے بڑھنے کی جو چیزیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہم لوگوں نے کیا ہے، پہلے ایپیسوڈ میں جس بندے کی زندگی پہ ہم نظر رکھیں گے، پہلے ایپیسوڈ میں جس بندے کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھیں گے، اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہ شعور رکھتا ہے، پاکستان کی سیاست پہ تھوڑی بہت نظر رکھتا ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام سے واقف نہ ہو۔ کسی بھی سیاستدان کی مخالفت کرنا یا اس کے حق میں رائے دینا، یہ پاکستان میں جمہوریت کے حسن کے طور پر ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کسی پہ زیادہ تنقید نہ کریں یا کسی کی زندگی کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ جو حقیقت ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ناظرین، تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں، 1945 پاکستان اور ہندوستان جدا ہونے سے پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے جمعیت علماء اسلام پاک و ہند کی بنیاد رکھی۔ 1947 میں پاکستان بنا اور یہ جو پارٹی تھی اس کا نام تھوڑا سا چینج ہو کے جمعیت علماء اسلام پاکستان بن گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مولانا مفتی محمود صاحب نے جمعیت علماء اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ ناظرین، آپ لوگوں نے ہسٹری کی کتابوں میں بہت زیادہ پڑھا ہوگا، مختلف نیوز چینلز پہ بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے بار بار ایک تذکرہ سنا ہوگا، ایک بات سنی ہوگی، جو قادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی۔ 1953 سے لے کر 1977 تک بہت بڑی تحریک چلی تھی قادیانیوں کے خلاف، ان کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے، اور اس ٹائم پہ یہ کریڈٹ مولانا مفتی محمود صاحب کو جاتا ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب نے اس تحریک کو لیڈ کیا اور جو باقی مسلم چھوٹی جماعتیں تھیں ان کو اور جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور ایٹ دی اینڈ 1977 میں جو ہے نا مولانا مفتی محمود صاحب اس ایکٹ میں، اپنے اس عمل میں، اپنے اس اسٹرگل میں کامیاب ہو گئے تھے، اور حکومت پاکستان کے قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، آئین میں ترمیم کی گئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اگست 1953 ایک ایسا مہینہ، ایک ایسا لمحہ آیا کہ مولانا مفتی محمود صاحب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام فضل الرحمان رکھا گیا۔ ڈی آئی خان کا ایک علاقہ ہے عبد الخیل، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ولادت ہوتی ہے۔ عبد الخیل میں مولانا صاحب کی ولادت کے بعد مولانا صاحب کی جو زندگی ہے، کیونکہ ایک خالصتاً ایک اسلامی گھرانے میں اس کی ولادت ہوتی ہے، تو اس کی جو تعلیمی تربیت ہے ضروری بات ہے کہ اسلامی طریقے سے ہی ہونی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ مولانا صاحب کو سب سے پہلے جو لوکل سطح پہ اسکول تھا اس میں باقاعدہ داخلہ دلایا گیا، لیکن 1972 کی بات ہے کہ 1972 کو، کیونکہ وہ آلریڈی تھوڑے سے بڑے ہو چکے تھے، ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کرنے کے بعد 1972 کو
مولانا صاحب کو اکوڑا خٹک میں مدرسہ حقانیہ کے نام سے ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس میں اس کو داخل کرایا گیا، اور 1979 کو مولانا صاحب حقانیہ مدرسے سے فارغ ہوئے۔ حقانیہ مدرسے میں دور حدیث کی تعلیم مولانا صاحب نے پوری کی۔ اکوڑا کے مدرسے حقانیہ سے فراغت کے بعد مولانا صاحب کو جامعہ قاسم ملتان، جو ایک بہت ہی نامی گرامی اسلامی مدرسہ ہے، اس میں اس کو داخلہ دلایا گیا۔ جامعہ قاسم اس ملتان میں جو ہے نا صرف اور صرف 1 سال مولانا صاحب نے تعلیم حاصل کی، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہو گیا 1980 کو۔ 1980 میں جب مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مزید تعلیمی سٹرگل تھی، تعلیمی کوشش تھی، خواہش تھی کہ وہ مزید جامعہ قاسم ملتان میں تعلیم کو آگے بڑھائے، برقرار رکھ سکے، وہ آگے نہ لے جا سکے، کیونکہ مولانا مفتی محمود صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے، ان کے لیڈر تھے، سربراہ تھے، اور پورے پاکستان میں اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو وہ جو تاج تھا، وہ جتنے بھی اس ٹائم پہ اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے، وہ تاج مفتی محمود صاحب والا تاج پہنایا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب 1980 سے پہلے بھی مولانا صاحب سیاست میں کسی حد تک عمل دخل دیتے تھے، لیکن اس طرح ایکٹیو لیڈر نہیں تھے، کیونکہ مولانا مفتی محمود صاحب کے ہوتے ہوئے کسی میں یہ جرات نہیں تھی کہ مولانا مفتی محمود صاحب کی جگہ لیتے۔ لیکن اس کی وفات کے بعد مولانا صاحب ٹوٹلی لیڈ کرنے لگے اسلامی جو جمعیت علماء اسلام پاکستان جو پارٹی تھی، خالصتاً اسلامی پارٹی، اس کو لیڈ کرنے کے لیے سامنے لایا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ بدقسمتی کی بات تھی یا مولانا صاحب کی قسمت خراب تھی کہ اسی سال جمعیت علماء اسلام پاکستان 2 بڑے دڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور 2 بڑے دڑوں میں تقسیم ہونے کا مین سبب بھی باقی کچھ اسباب کے ساتھ یہ تھا کہ کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے کہ اس پارٹی کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں دینی چاہیے۔ تو 1980s میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا نام چینج کرا کر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ رکھا گیا۔ بعد میں جو جمعیت کے کافی زیادہ دڑے بن گئی تھی، حالانکہ مفتی محمود صاحب کے ہوتے ہوئے پورے پاکستان میں کسی میں یہ جرات نہیں تھی کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں کوئی دڑا بندی کرے، لیکن مولانا صاحب کے فرنٹ پہ آنے کے بعد، مولانا فضل الرحمان صاحب کے فرنٹ پہ آنے کے بعد اس پارٹی میں، اس گروپ میں کافی زیادہ دڑا بندی بن گئی، جس طرح کہ جمعیت علماء اسلام شین ہے، جمعیت علماء اسلام اور بھی اس طرح کافی بیچ میں بن گئے، بنتے بھی گئے، ٹوٹتے بھی گئے۔ لیکن دوبارہ اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ 1980s میں مفتی محمود صاحب کے وفات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ بن گئے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے۔ 9 نومبر 1980 کو کراچی میں مولانا صاحب نے اوپنلی کلم کلہ ایک قسم کا بغاوت کا اعلان کر لیا، مارشل لا کے خلاف اور فوج کے خلاف بہت زیادہ ایسے لیول پہ اس نے تقریر کی کہ آرمی اس کے خلاف ہو گئی، اور ایک قسم کا بغاوت جو ہے نا اس نے شروع کر دی۔ اس وقت مولانا صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ بھی بن گیا، اور اس مقدمے کی وجہ سے کافی ٹف ٹائم بھی مولانا صاحب کو فیس کرنا پڑا۔ مولانا صاحب 1980 میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سربراہی سنبھالی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی، وہ تو 1980 میں سنبھالی تھی، لیکن 27 سال کی عمر میں، اس ٹائم پہ اس کی عمر 27 سال تھی، لیکن فرسٹ ٹائم جو مولانا صاحب نے الیکشن لڑا وہ 1988 میں تھا۔ 1988 کو مولانا صاحب پہلی دفعہ DI خان سے الیکشن لڑتے ہیں قومی اسمبلی کی اور جیت جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی وجہ سے صرف 2 سال گورنمنٹ چلتی ہے، اس کے بعد 1990 کو، کیونکہ 2 سال 2 ڈھائی سال کے بعد حکومت ٹوٹتی ہے،
اور 1990 کو دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں تھرڈ ٹائم، کیونکہ 1990 میں الیکشن ہونے کے بعد دوبارہ صرف تقریباً 3 سال حکومت چلتی ہے، اور 1993 کو پھر جو ہے نا الیکشن ہوتے ہیں۔ 1993 کے الیکشن میں مولانا صاحب دوبارہ الیکشن جیت جاتے ہیں، اور مولانا صاحب کا حلقہ وہی ڈی آئی خان کا تھا۔ ڈی آئی خان سے الیکشن جیتنے کے بعد مولانا صاحب گورنمنٹ میں اس کو حصہ ملتا ہے، اور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین اس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ 1993 کے بعد خارجہ کمیٹی کے چیئرمینی کے بعد 1997 کو جب دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ ان ادوار میں کبھی کسی حکومت نے 5 سال پورے نہیں کیے تھے، 5 سال پورے ہونے سے کافی پہلے حکومت کو فارغ کر دیا جاتا تھا۔ تو 1997 کو جب الیکشن ہوتے ہیں تو مولانا صاحب ایک دفعہ پھر اپنی سیٹ سے الیکشن ہار جاتے ہیں۔ 2001 کو جب آلریڈی 9/11 اس سے پہلے ہوتا ہے، اور امریکہ افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، طالبان کے خلاف بہت بڑا اقدام شروع ہو جاتا ہے۔ 2001 میں افغان امریکہ جنگ کی وجہ سے پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک شروع کرتے ہیں امریکہ کے خلاف، اور امریکہ کے خلاف بہت عجیب قسم کے بیانات مولانا صاحب کی طرف سے آتے ہیں، اور امریکہ کو سرعام دھمکیاں دی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے افغانستان میں طالبان پہ بمباری بند نہ کی تو آپ لوگوں کے خلاف ہم لوگ بغاوت کا اعلان کر لیں گے، جنگ کا اعلان کر لیں گے۔ اس ٹائم پہ پاکستان میں مشرف کا دور ہوا کرتا تھا۔ مشرف کے دور میں سٹارٹ میں تو مولانا صاحب کو کوئی خاص جو ہے نا وقت نہیں دی جاتی رہی، لیکن بعد میں مولانا صاحب اور مشرف کے بیچ میں جو ہے نا چیزیں سیٹل ہو جاتی ہے، اور حکومت میں بھی باقاعدہ اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ 2002 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں دوبارہ مولانا صاحب اپنی سیٹ جیت جاتے ہیں۔ 2007 کی بات ہے کہ 2007 میں امریکن جو ایمبیسڈر ہوتا ہے اسلام آباد میں پاکستان کے لیے، جو ایمبیسڈر انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے، وہ ایک عشائیے پہ جو ہے نا کافی لوگوں کو مدعو کرتا ہے، جس میں مولانا صاحب بھی امریکن ایمبیسی جاتے ہیں۔ اور یہ بات حرف عام ہے اور آلریڈی ریکارڈ پہ بھی ہے کہ مولانا صاحب جو امریکن ایمبیسڈر ہے اس کے سامنے جو ہے نا ایک چیز کا اظہار کرتا ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بننے میں آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کریں، اور آپ لوگوں کی کافی چیزوں کو جو ہے نا زیر زبر پیش کے ساتھ جو ہے نا ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ ضروری بات ہے کہ اس وقت میں وہ ادوار ایسے تھے کہ پاکستانی پولیٹکس میں امریکنز کا کچھ نہ کچھ کسی حد تک عمل دخل لگا رہتا تھا، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور تھا، ابھی بھی ہے، اور وہ دنیا میں مختلف ممالک میں اندرونی خانہ جو ہے نا ان کے روٹس کافی سٹرونگ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا عمل دخل دیتے رہتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ پاکستانی سیاست میں وہ لوگ عمل دخل دیتے تھے۔ 2002 کے جیت کے بعد 5 سال حکومت پوری کرتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ مشرف کی حکومت ہوتی ہے۔ 2008 میں جب دوبارہ جمہوری طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں تو 2008 میں برسر اقتدار تو پیپل پارٹی آتی ہے۔ پاکستان جو پیپل پارٹی ہے اس کے سیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اسی وقت جو ہے نا مولانا صاحب بھی اپنی سیٹ دوبارہ جیت جاتے ہیں۔ اور مولانا صاحب اس ٹائم پہ ملتے ہیں، حکومت میں شامل ہوتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، اور اس ٹائم پہ مولانا صاحب کو ملتا ہے کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی۔ 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی ہے، اور ساتھ میں ملے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی۔ 2013 میں 5 سال مکمل کرنے کے بعد دوبارہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں اکثریت مل جاتی ہے نون لیگ کو، نواز شریف پارٹی کو، اور مولانا صاحب پاکستان پیپل پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات کہ 2013 سے لے کر 2018 تک تو مولانا صاحب
حکومت میں رہتے ہیں، لیکن 2018 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو مولانا صاحب اپنی سیٹ دوبارہ ہار جاتے ہیں۔ ادھر الیکشن ہارنے کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ جو باقی چھوٹی بڑی پارٹیز ہیں سب کو وہ اکثریت نہیں ملتی جو کہ پاکستان کی ایک نئی پارٹی ابھر کے آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف، ان کو حکومت مل جاتی ہے، اور مولانا صاحب سرعام مخالفت پہ اتر آتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، جو ان کا ٹاپ لیول پہ جو ہے نا سب کچھ مینیج کر رہا ہے، عمران خان صاحب، اس کو ہر جگہ پہ ہر تقریر میں نشانہ بناتے ہیں، کبھی اس پہ یہودیوں کا ایجنٹ اور کبھی اسرائیل کا ایجنٹ، کبھی امریکہ کا ایجنٹ، کبھی کشمیر بیچنے کی بات، لیکن کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جس میں وہ عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں نہ لے۔ تقریباً اگر حقیقت میں جو ہے نا دیکھا جائے تو 1980 سے لے کر 2013 تک مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی اپنی سیٹ جیتتے آئے ہیں، کبھی ہارتے آئے ہیں، لیکن ہار کے بھی اور جیت کے بھی وہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اگر ٹائم بائی ٹائم تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپوزیشن میں بھی رہے لیکن پاور کے ساتھ رہے، لیکن 2018 میں الیکشن ہارنے کے بعد اس کے ہاتھ سے 100% پاور ختم ہو گئی، اور ابھی آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب مختلف شہروں میں روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اسلام آباد میں اس نے دھرنا دیا، تو اس ٹائم پہ مولانا صاحب کے ہاتھ سے پاور ٹوٹلی جا چکی ہے۔ اگر مولانا صاحب کی زندگی پہ ہم حقیقت میں اس کا نچوڑ نکالیں اور دیکھیں تو مولانا صاحب ایک عالمی دین ہے، ایک خالصتاً اسلامی پارٹی کے سربراہ ہے، لیکن وقتاً فوقتاً مولانا صاحب کی زندگی پہ بہت بڑی تنقیدیں ہوتی رہی ہے، اور کافی چیزوں کے بارے میں جو ہے نا مولانا صاحب جو ہے وہ میڈیا کے جتنے بھی جو ہے نا گروپس ہیں اس کی زینت بنے رہے ہیں۔ جیسا کہ بے نظیر دور میں ڈیزل کے پرمٹ کی وجہ سے مولانا صاحب کی کافی زیادہ بدنامی ہوئی تھی، اور خواجہ آصف صاحب جو کہ نون لیگ کے لیڈر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہے، اس نے جو ہے نا یہ لفظ دیا تھا مولانا صاحب کو کہ یہ ڈیزل کے پرمٹ لیا کرتا تھا بے نظیر بھٹو سے، لیکن جس ٹائم پہ خواجہ آصف نے یہ لفظ متعارف کرایا تھا اس ٹائم پہ مولانا صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ الحاق میں تھے، اور پھر یہی مولانا صاحب دوبارہ جو ہے نا جب نون میں آ گئے تو وہی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کے مختلف جو ہے نا گیمیں بنتی رہتی تھی۔ اسی طریقے سے مشرف صاحب کے دور میں جب وہ لیڈ کر رہے تھے اور سیاہ و سفید کے مالک تھے، تو اس ٹائم پہ ڈی آئی خان میں بہت زیادہ زمینیں جو ہے نا مولانا صاحب کو دی گئی، لیکن مولانا صاحب نے ان زمینوں کو جو اس کے ارد گرد لوگ تھے ان کے نام پہ انتقال کرایا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ابھی جب کشمیر کمیٹی، تو اس میں بھی کافی چیزیں جو ہے نا مولانا صاحب کے تنقید کا سبب بنی ہے۔ دوسرا، مولانا صاحب کی زندگی جو اسپیشلی سیاسی زندگی ہے، تو اس نے ہر اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور اس بات پہ کافی زیادہ جو ہے نا بدنامی کا سبب بنے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ حکمرانی میں ہوتا ہے تو مولانا صاحب کا پلڑا اسی سائڈ پہ جو ہے نا جاتا ہے، اور جب وہ پارٹی حکمرانی سے ہٹ جاتی ہے تو جو نئی حکمرانی میں آنے کے لیے پارٹی ہوتی ہے تو مولانا صاحب اسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہ دور بھی ناظرین آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے خود ذاتی طور پر یاد ہے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو مرحومہ ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کے بارے میں مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی کہ عورت ذات کو ووٹ دینا حرام ہے، لیکن مولانا صاحب نے خود اور اس کے پارٹی کے بندوں نے پھر بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ووٹ دیا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جو مولانا صاحب کی زندگی میں جو ہے نا تھوڑا سا زلزلہ لے کر ٹائم بائی ٹائم آتے رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ مولانا صاحب نے نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے سیاستدان ہے، اور بہت ہی جو اچھی جگہ ہے، اچھے سیٹ سے اس پہ وہ رہے ہیں، اور اسلام کے لیے بھی جو ہے نا اس کے کافی زیادہ خدمات ہے۔ ڈائریکٹلی جو ہے نا اس پہ لوگ ایک الزام لگاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی،
اسلام کے بارے میں یا کوئی ریسرچ نہیں کی، تو ضروری بات ہے کہ جب ایک بندہ وہ جتنا بھی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، لیکن اس دور میں جب وہ ایک خالصتاً اسلامی اور پلس سیاسی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہو تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کتابیں لکھنا شروع کر لے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آنے والے جو ایپیسوڈز ہوں گے اس میں جو ہے نا مختلف پولیٹیشنز کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے ہم لوگ چیزیں شیئر کریں گے۔ ناظرین، شکریہ۔